آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان اللہ. Today ke bevan سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن سبحان اللہ. مرتبہ دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ماہی حفظ و تفضیل و نصب و قبول حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بنت صدیق آرام جانے نبی مسحری براعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کاملان طریقت پہ کامل درود عاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تیرے سب دوستوں کے فضائل خدا بندے ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. سبحان. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. سبحان. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان. معزز سامعین، واجب احترام اللہ گرامی ہمارا شان اور دیگر جتنے حضرات تشریف فرمائے. پرانے بندوں کو پتہ ہے، نئے بندوں کو نہیں پتہ کہ اس رات کو یہاں ہمارے بلال صاحب کے دربار پاک قدس جامع شریف میں جو تقاریب منائی جاتی تھیں ان میں پہلی تقریب ختم کلام مجید، دوسری تقریب عرس حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری تقریب جشن دستار فضیلت. طلباء کرام جو فارغ ہوتے تھے، دورہ تجوید بھی ہوتا تھا. اس سال تو آپ کو پتہ ہے سارے حالات ایسے ہیں، تو وہ نہ ہو سکا. تو وہ دستار فضیلت والی جو سعادت ہے وہ تو پھر جب طلباء ہوں گے اور ان کی دستار بندی کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور پھر یہ ہمارے حضرت صاحب نے یہ تقاریب شروع فرمائی تھی شروع سے ہی، چونکہ 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یوم ہے. پھر آپ نے یہ 23ویں تاریخ کہ بھائی ليلۃ القدر بھی ہو، عرس مولا علی بھی ہو، جشن دستار فضیلت بھی ہو،
یہ ساری تقاریب اکٹھی کر کے تو وہ منایا کرتے تھے اپنی عظیم شان کے ساتھ۔ پھر چونکہ رمضان شریف کی 5 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے قائد حضرت صاحبزادہ الفیض قاری غلام محمد خان صاحب قادری مجددی علیہ رحمہ کا وصال ہوا، تو پھر اس تاریخ کو ساتھ ان کا عرص گرامی بھی شامل ہو گیا۔ باقی رمضان شریف کے اندر سرکار کی بہت ساری قریبی نسبتیں جو ہیں وہ ان کی بھی یوم مثال ہیں۔ پہلی مومنہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہا اللہ تعالیٰ حضور کی پہلی زوجہ ہیں، پہلی مومنہ ہیں اور ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ کیونکہ سرکار کی جتنی ازواج ہیں قرآن مجید کہتا ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ مائیں ہیں۔ پھر آپ کی دوسری زوجہ جو انتہائی محبوبہ تھی، ایک دفعہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کون سا آدمی سارے لوگوں میں سے کون سا آدمی ہے جو آپ کو پسند ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ۔ سبحان اللہ اب چونکہ آپ عورتوں میں سے تھیں تو سائل نے ظاہر ہے صحابی ہوں گے جو بھی خوش نصیب تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ مردوں میں سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو آپ سبحان عائشہ کے ابا اللہ جان ہیں۔ سبحان اللہ تو یہ خوش قسمتیاں ہوتی ہیں، خوش بختیاں ہوتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آپ سارے جانتے ہیں، اور جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج مولا علی کے عرس پاک کی اس محفل میں جو آپ شامل ہیں، آپ ذہن بنائیں کہ ہم اپنے اسلاف کو بے ترتیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو سرکار کریم کی سیرت پاک ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی پڑھیں، عمر فاروق اعظم کی زندگی پڑھیں، جناب عثمان ذی النورین کی پڑھیں، حضرت حیدر کرار کی پڑھیں، دیگر صحابہ بزرگان دین کی زندگیاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا، ایمان بھی تازے ہوں گے اور محبتیں بھی پیدا ہوگی، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ اہل محبت کا ہے۔ سبحان اللہ کی جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتایا ہے کہ میری جماعت میں سب سے پہلے میں ہوں، پھر میرا محبوب ہے، اور پھر جتنے میرے محبوب کے غلام اہل ایمان ہیں وہ۔ سبحان اللہ یہ ساری حزب اللہ ہے۔ سبحان اللہ میں اس کو بیان کیا گیا حزب اللہ، تو فرمایا کہ جو بھی اس حزب اللہ کے ساتھ محبت کرے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آخر غلبہ اور بلا جو ہے حزب اللہ کے لیے۔ اتنا سبحان تو ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا میں نے حضرت صاحب تشریف فرمائے ہیں اثر کے وقت کہا کہ بھئی اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی پابندی ہے سخت، اعلان تو نہیں تو خواہ مصیبت۔ میں نے کہا کچھ تو اتنا بڑا یہ دن ہوتا ہے، لہٰذا جو قدر بھی ہے تو کرنا ہی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تقریب تو کر سو دے کہاں سنا سکتے، میں نے کہا ایک تو سنا دینا دے ایک نال سنا سنا کی کیڑا رولا ہوا ہے کہاں سنا سکتے تسی کہ میں بڑے خوش بخت ہیں کہ عزیز عظیم مجلس سے آؤ سنانے کا تو صرف اللہ ہی بندہ سنا کے نا اتنے کام ہو گیا۔ اس واسطے سنائی ہوئی نہیں کہ چلو کچھ گلاں تازیاں ہو گئی، کچھ برکتاں آ گئی، کوئی ایمان سبحان پیدا اللہ ہوئے، محبت زیادہ ہو گئی، کچھ گناہ ختم ہو گئے، سبحان اللہ درجے بلند ہو گئے، سبحان تو وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں تو
آج سورہ قدر شریف جب میں پڑھی میں نے غور کیا کہ ليلۃ القدر میں جتنا بڑا اجتماع ہو جائے کورونا کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، اس واسطے کہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں کچھ نہیں ہوتا، سلامتی سلامتی۔ سبحان اللہ، وہ سورۃ القدر شریف میں نے آپ کو سنانی ہے، پھر حدیث شریف سے حضرت سیدنا حیدر کرار کا جو ہے وہ تھوڑا سا نام آپ کے سامنے رکھنا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ جو مختصر والی بات ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو یہ تقاریب جو ہیں یہ برکت کے لیے منائی جاتی تھیں، پھر حضرت صاحب کے وصال کے بعد ان کا عرس شریف بھی آ گیا، ان سے جو آپ حضرات زیادہ تو واقف ہی ہیں، ان کے کمالات، ان کی خدمات، تھوڑے سے عرصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے خدمات دی ہیں اپنے دین کی، وہ انہیں کا حصہ تھا۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے پردہ کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑا نقصان ہوا۔ بہرحال یہ نقصان جو ہے اس پر ہم اگر کہیں کہ جی کیوں ہوا تو کیوں والی بات یہاں چلتی نہیں ہے۔ حضرت میاں صاحب علیہ رحمٰن نے اس مسئلہ کو سمیٹتے ہوئے فرمایا بس کر عالم چھڑ دے چھیڑا لمبی چھوڑ کہانی، ٹر گئے نبی محمد سرور من تقدیر کا کہانی۔ یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ ہے، پھر عالم برزخ ہے، قبر ہے، اور وہاں دیدار مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں نے بڑی بات کی ہے اور آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے والی بات کی ہے کہ ہم پریشان تو ہوتے ہیں، وہ انسانی تقاضا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم حد عبور کر جاتے ہیں کہ جی بہت بڑا نقصان ہو گیا، لوٹے گئے ہیں پٹے گئے ہیں، جس طرح سے الفاظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے بنا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ موت سے مرتا نہیں، وہ موت سے مرتا نہیں ہے، بلکہ موت اسے اپنے آقا سے ملاتی ہے۔ سبحان اللہ، مرنے سے پہلے تو خوش نصیب تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری حضوری جن کو نصیب ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں جو بھی صاحب ایمان ہوتا ہے اس کی جو حیثیت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، عابد ہے، زاہد ہے، یا غافل بندہ ہے، گنہگار ہے، جیسا بھی ہے قبر میں اس نے جانا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قبر اگر کسی کو نہ بھی ملے، حادثات ہو جاتے ہیں، ایک بندہ ہے اس کو جانور کھا گیا، تو بھی مرنے کے بعد مومن کو اپنے آقا کا دیدار شریف نصیب۔ سبحان اللہ، تو قبر میں جا کر پھر سرکار کا جب دیدار ہوتا ہے نا تو پھر آپ خود ہی اندازہ فرمائیں کہ جس جگہ انبیاء کے سردار اللہ کے حبیب جلوہ فروز ہوں تو اس قبر کا عالم کیا ہوگا، قبر والے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں جی یہ قبر ہے اور یہ مزار آپ نے نام رکھ دیا اور اس کو دربار کا کہہ دیا، تو یہ اتنا پڑھا چڑھا کے کرتے رہتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں پڑھانے چڑھانے والے، پڑھانے والا اللہ ہے۔ لیکن مسئلہ سادہ سا ہے کہ اس جگہ کو مزار نہ کہا جائے، کیوں نہ کہا جائے جہاں اللہ کے حبیب کا قدم مبارک لگ جائے، اور اس سے بڑھ کر عظمت والی جگہ ہو کون سی سکتی ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ، رسول آپ آگے آ جائیں کیونکہ ساتھ دوسرے بھائی بھی تشریف لائیں۔ انسانی تقاضا ہوتا ہے پیچھے بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے نا اس کی
طرف دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، تو ایک مجلس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں محبت سے بیٹھیں گے تو یہ اب یوں ہے کہ بندہ یہ کوئی فنکاری تو ہے نہیں کہ میں یہاں فن پیش کروں گا اور آپ پھر محفوظ ہوں گے اور پھر آپ بیٹھے رہیں گے. نہیں تو کہیں گے جی نہیں یہ ساتھ کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک بندہ نہیں بول رہا ہے، کوئی طرز نہیں ہے، کوئی اس کا یہ آواز اچھی نہیں ہے تو ہم جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہم تو عبادت کے لیے بیٹھے ہیں. سارا کچھ ابھی تراویح کی نماز ہوئی ہے، یہ سارا کچھ عبادت ہی چل رہا ہے، تلاوت نماز شریف. پھر یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، جو قرآن مجید کا درس دوں گا، حدیث شریف کا درس دوں گا، سب کچھ عبادت چل رہی ہے. اور پھر حضرت حیدر کرار کا اس سے پاک ہے آپ کے لیے تو حضور کا اسپیشل فرمان ہے ذکر العلی عبادت. سبحان اللہ. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سرکار نے انبیاء کے ذکر کے بارے میں بھی یہ فرمایا ذکر الانبیاء عبادت. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے حضرت حیدر کرار کے ذکر کے لیے فرمایا ذکر العلی عبادت. سبحان اللہ. تو اب جب حدیث شریف آ گئی اور میں نے آپ کو الفاظ سنا دیے تو آپ کو شک کی گنجائش کو نہیں رہتی. ویسے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ سعادتیں اپنا اپنا ٹائم ہے، اپنا اپنا وقت ہے، اور وقت کے اندر جتنا جس پر کرم ہو جائے اتنا مالک کا شکر ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، مسلک کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، حدیث شریف کے ساتھ والہانہ اور حد سے زیادہ محبت اور استفادے کی توفیق نصیب. ظاہر بات ہے کہ تنزلی جو ہے وہ جاری ہے. اب ترقی جو ہم کرتے ہیں یہ تو ویسے جھوٹ ہوتا ہے. اب تو نیچے جا رہا ہے سارا کچھ، علم نیچے جا رہا ہے، ادب نیچے جا رہا ہے، اخلاق نیچے جا رہا ہے، جتنی آپ چیزیں گنیں گے سب نیچے جا رہی ہیں. کیوں کہ قیامت آنی ہے. تو قیامت آنی ہے، ہر شہر میں فنا ہونا ہے، تو فنا کی طرف ہر شہر جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اس نے رمضان شریف یہ 23ویں رات نصیب فرمائی ہے. اس فرمائے 23ویں کے بارے میں ویسے تو مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے. سبحان. اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. وہی شب قدر بھی کہلاتی ہے اور وہی لیلہ مبارکہ بھی اس کو قرآن مجید نے فرمایا. کچھ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شب قدر وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو شب برات آپ کہا کریں، شب برات نام یاد کر لیں. اور شب قدر، لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ یہی ہے جو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. تو سرکار نے فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو. حتمی نہیں بتایا. یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا. آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرمائے. یہ جو میں نے مد کر کے پڑھ دیا اس کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے علوم اس نے بنائے ہیں اپنے حبیب کو سارے. ایسی بات جب کی جاتی ہے تو آج کل کیونکہ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، مختلف خیال ہیں، کہتے ہیں جی یہ صرف کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں کر کے. کہ اللہ کا بھی علم جو ہے وہ بھی ہر شے کو جانتا ہے اور نبی پاک بھی ہر شے کو جانتے ہیں. تو یہ تو شرک ہو. حالانکہ سمجھ کی بات ہوتی ہے. شرک جو ہے ہر مسئلے اور ہر بات پہ کرنا یہ تو نہ سمجھی اور بے وقوفی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پاک ذاتی ہے، حضور کو اللہ نے دیا. سبحان. شرک کہاں سے رہ گئی؟ تو ختم ہو گئی، ایک ہی بات میں ختم ہو گئی. آگے چلیں. اللہ کا علم لا محدود ہے، حضور کا علم محدود ہے، اس کی حد ہے. جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن اس کی حد ہے. دو فرق ہو گئے. تو
آگے تیسری بات کر لیں، اللہ کا علم قدیم ہے، حضور کا علم حادث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ازل سے وہ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، لیکن حضور کو اس وقت علم ملا جب اللہ نے دیا۔ سبحان اللہ، تو جو بعد میں چیز اللہ دیتا ہے یا پیدا ہوتی ہے اس کو ہم حادث کہتے ہیں۔ سبحان اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے فرق بیان کیے ہیں۔ یہی مسئلہ علم غیب کا ہے اور یہی سارے علوم کا ہے۔ جب یہ فرق آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ اس کو خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا، حدیث میں سرکار نے خود بیان فرمایا۔ تو سورہ میں 23ویں کی بات کرنے لگا تھا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر اور ان بزرگوں کی نظر جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، تو اس نظر سے انہوں نے بیان فرمایا دنوں کے حساب سے کہ یکم رمضان کو دیکھو کہ کون سا دن ہے، اس دفعہ کون سا تھا؟ ہفتہ جی، ماشاء اللہ کی بڑا کہا، یکم رمضان ہفتہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یکم رمضان ہفتہ کو ہو تو پھر لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات ہوتی ہے۔ اللہ میں نے عرض کر دیا کہ حتمی بات تو ہوئی ہے جو سرکار نے فرمائی کتاب میں تلاش کر، لیکن ان ایک بزرگ جو کہ ولی کامل ہیں اور عالم بعمل ہیں، بڑی ان کی شان ہے، نام ان کا میرے ذہن سے اس وقت اتر گیا، عراقی ان کی نسبت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہو تو پھر 23ویں۔ تو آج یہ بھی ہمیں ان بزرگوں کی وساطت سے یہ یقین کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ، یہ رات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری راتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سورہ قدر شریف جو ہے اس کا نامی سورۃ القدر ایک رکوع ہے اور اس کی آیات جو ہیں غالباً 5 ہیں، میں دیکھ کے بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے جو کلمات ہیں وہ 30 کلمے اور اس کے حروف 112 کے صاحب نے یہ تفسیر شریف میں تفسیر بیان فرمائی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی 5 ہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں سورہ شریف کی ہمیں نصیب فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ بس برکت کے لیے ترجمہ اور کوئی تفصیلی ضروری بات عرض کر دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی صورت کوئی آیت جو نازل ہوتی تھی تو پھر اس کا کوئی ظاہری سبب ہوتا تھا، اس کو مفسرین کہتے ہیں شان نزول۔ شان نزول، تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے غالباً بنی اسرائیل سے ایک عابد تھے، ان کا ذکر خیر فرمایا اور اس طرح ان کی عظمت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر بندے تھے اور دن کو روزہ رکھتے، رات ساری جو ہے وہ قیام کرتے تھے اور دن کو وہ جہاد کرتے تھے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ کا ثواب بھی ہوگا، سستی بھی نہیں آئے گی۔ دن کو جہاد، رات کو قیام۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کے بندے نے 18 اتنا 1000 مہینہ اس اللہ کے بندے نے اس طرح گزارا۔ سبحان اللہ، ہم اتنے کمزور ہیں، مطلب ذرا سا ہم سے تو کام نہیں ہوتا، اس حوالے سے ساری رات قیام اور دن کو جہاد کا سلسلہ یا دین کی اور دین کی خدمت، تو اس طرح 18 یعنی 1000 مہینہ گزار دیا۔ صحابہ نے جب سنا تو ان کو رشک آیا
انہوں نے آپس میں بھی بات کی، حضور کی خدمت میں بھی عرض کی کہ حضور وہ تو بڑا ہی خوش بخت انسان تھا، بہت عابد اور بہت بڑا مجاہد، اور ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، تو اس جیسا جو اجر ہے وہ تو ہم سے تو کوئی اجر حاصل ہی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے اجر کو تو کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، قیامت کے دن اس کا اجر تو سب سے زیادہ ہوگا۔ اب یہ تشبیہ صحابہ کے اذہان مبارک میں آئی، حضور سے بھی عرض کیا، حضور نے فرمایا اچھا تمہیں اس سے سن کر یہ پریشانی ہو گئی، چلو انتظار کرو۔ تو سورہ قدر شریف آ گئی اور اس میں یہ بشارت آ گئی کہ میں اپنے محبوب کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہوں قدر والی ہے، شان والی ہے، عظمت والی ہے، اور اس میں قدر والی کتاب نازل کی ہے میں نے، اور قدر والے اپنے حبیب کو یہ عطا فرمائیے، اور محبوب کی قدر والی امت کو یہ رات خوش رہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ پھر آ جائے گا کہ وہ رات کیسی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ۔ آپ نے کیا جانا کیا ہے وہ شب قدر؟ یہ سوال قائم فرما کے چھوڑ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حبیب کو فرمایا کہ آپ نے کیا جانا، انہیں تو جب اس کی عظمت بتا دی، رات دے دی، دکھا دی، اور آپ کے توسل سے امت کو عطا فرما دی، پھر آپ سے سوال نہ رہا، پہلے آپ سے سوال فرمایا لیکن اس کی نوعیت اپنی ہے، اب پھر ہر پڑھنے والے سے یہ سوال ہے آپ نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے شب قدر۔ اب ہم سے سوال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو آج تک میں نے آپ نے کیا جانا کہ وہ شب قدر؟ ہم اپنے مشاغل میں لگے رہیں تو کیا جانیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا جانیں گے اس کے بارے میں، اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل ہی نہیں کریں گے تو کیا جانیں گے؟ یہ سوال ہم سے یہ تقاضے کر رہا ہے، اور پھر سوال کیا جاتا ہے، پھر یا تو جس سے کیا جاتا ہے اس سے جواب مانگا جاتا ہے، اور اگر اس سے مانگنا مقصود نہ ہو، ویسے ہی اس کی توجہ وہ مبذول کرانی ہو، پھر جواب خود دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب خود دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ۔ فرمایا تم نے پتہ نہیں کیا جانا لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، سورہ قدر کو پڑھنے والوں، تم نے کتنا جانا، کتنی کوشش کی جاننے کی، میں بتاتا ہوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ایک رات ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 مہینے تو کیوں آ گئے؟ وہ وہی بات تھی، فرش پہ صحابہ کے اندر یہ بات ہوئی تو عرش والے نے کہا غلام میرے محبوب کے ہوں اور کسی بات پہ پریشان ہو جائیں اور میں سن کے چپ رہا ہوں، یہ ہو اس واسطے اس نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ شمعون علیہ الرحمہ یا جن کا تذکرہ سرکار نے فرمایا تھا، ان کے 1000 مہینے کی مجاہدے اور زود اور اس کو محنت کو دیکھ کر تم بھی یہ خیال کر رہے ہو کہ ہمیں تو وہ اجر کہاں مل سکتا ہے، نہ اتنی 1000 مہینے کی کوئی عمر ملے گی ہر ایک کو، اور نہ فرصت ملے گی، تو پھر وہ اجر ہمیں کیسے ملے گا؟ تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس واسطے کہ تم عام نہیں ہو، تم تو خاص لوگ ہو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ تو خاصوں کے بھی خاص تھے، سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ تو خاصوں کے بھی خاص تھے۔ خاص تھے، تو نسبت یہ ایسی ہے، یہ سب کو خاص بنانے والی۔ اب ہم جو بیٹھے ہیں گناہگار ہیں، لیکن سرکار
سرکار کی امت میں قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے مجھے پڑھنے والے تو حضور کا امتی ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کون تم خیر امت، تم بہترین امت۔ سبحان اللہ، ہم نہیں بہترین تو امت کے کتنے لوگ بہترین ہیں، انہیں کے صدقے میں ہم سب کو فرمایا کن تم خیر امت، تم بہترین امت، سبحان ہماری وجہ سے نہیں، یہ نسبت سرکار کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام پریشان ہو جائیں کہ ہمارا اجر جو ہے وہ کسی بنی اسرائیل کے عابد اور مجاہد سے کم ہوگا، ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جب دربار مصطفیٰ سے جڑ گئے ہو تو تمہاری دنیا بھی اعلیٰ ہے، تمہاری قبر بھی اعلیٰ ہے، تمہارا حشر بھی اعلیٰ ہے، سبحان اور تمہارا اگلا جو آخرت کا جہان ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اس واسطے کہ تمہاری نسبت اونچی ہے۔ فرمایا وہ ليلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، کیونکہ وہ تذکرہ 1000 مہینے کا ہوا تھا تو 1000 مہینے کا انعام دیا۔ باقی یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، کیا فرمایا خیر ان 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ خیر کی جب آپ جائیں گے گرامر میں تو خیر ہے اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل جو ہے اس اسم کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو یا تو اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ سامنے میں کوئی رکھی جاتی ہے تعداد کہ یہ جو صوبے دار صاحب ہیں یہ 10 بندوں سے بہتر ہے، جی یا کہا جائے جی قاری صاحب جو ہیں وہ 100 بندوں سے بہتر ہے جی، اس طرح سامنے کوئی چیز رکھی جائے تو پھر تو وہی ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ خیر کو مطلقاً اگر ہم رکھیں، یہ حرف شعر سے ہٹا دیں اور خیر کو الگ رکھ کے اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہوگا سب سے بہتر، سبحان اللہ، پھر سبحان یہ سب سے بہتر ہے۔ خیر چلو یہاں پہ تو آ گیا مقابلے میں الف شعر، فرمایا 1000 مہینے سے بہت بہتر ہے۔ اب کتنی بہت بہتر ہے اس کا نہیں پتا، جی تو یہ پھر اللہ کے کرم سے بات ہوتی ہے، جس کے لیے جتنی بہتر فرما دے وہ قادر ہے۔ سبحان اللہ، آگے جی تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبریل بھی فرشتہ ہیں لیکن ان کو الگ سے ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ملائکہ الگ سے فرمایا۔ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح اور جبریل اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبریل کی چونکہ اس کے محبوبوں کی جو خدمت اور نوکری ہے یہ سب سے زیادہ ہے، اس واسطے ان کو بڑی شان ہے۔ جبریل بڑے ہی جلیل القدر فرشتہ ہے، اور سرکار کی غلامی تو انہوں نے اس طرح کی ہے کہ وہ اس غلامی میں اپنی مثال آپ کے سردار ہیں، لیکن سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کی رات جا کر قدمین شریفین کو چومتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جا کر چومنا ہے، چومتے ہوئے انہوں نے وہ لذت محسوس کی اور اس کو بیان فرمایا کہ میں جنت تک کی فضاؤں میں گیا ہوں لیکن جو مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے میں مجھے لذت ملی ہے کہیں اور نہیں۔ تو یعنی سرکار کریم کی تو ایسے غلام ہے کہ پیر چومنے والا غلام، پیر چومنے والا غلام۔ لوگوں نے لکھ دیا کہ جبریل حضور کو پڑھانے آتا تھا، حضور کو استاد تھا، تو یہ تو پھر بات سمجھنے کی ہے، لیکن سادہ سی بات یہ ہے، اسی ایک بات کو دیکھیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ استاد شاگردوں کے پیر چومیں، یہ تو ہوتا ہے شاگرد استادوں کے پیر چومتے رہتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے رہتے ہیں،
یہ کبھی نہیں کسی نے دیکھا ہوگا کہ استاد بھی شاگردوں کے، جبریل نے تو یہ بات بتا دی ہے اپنے حال سے، جب سرکار کے قدموں کے بوسے لیے اور اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، پتہ لگ گیا جبریل استاد نہیں ہے، ان کا غلام پیر پہ چومنا بھی سرکار دے، اور فرمانے نے اتنی لذت کدھر بھی نہیں ملی جتنی سرکار نے بیڑیاں مبارکہ نے چومنے نہ ملی۔ وہ بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنی مرضی سے نہیں، رب کے حکم سے، رب کے من کل امر، ہر کام کے لیے۔ یہ اب صیغہ راز میں رکھتی بات کہ ہر کام کے لیے، تو وہ کام کون کون سے ہیں؟ تو یہ بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو سال بھر کے جو کام ہیں فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو وہ پھر سال بھر میں ہونے والے کام مراد ہیں، لیکن چونکہ اس کی کوئی حد ہے نہیں اور اس کی کوئی ذات یہاں پہ ہے نہیں، تو اس واسطے وہ ہر کام، بہت سارے کام۔ اب ہمارے ساتھ جو ان کے کام ذکر کیے ہیں مفسرین نے، وہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ وہ فرشتے اور جبریل آتے ہیں، اس طرح حضور کے غلام جہاں مل جاتے ہیں، آ کے انہیں سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی بات بڑی ہے کہ جبریل آئیں اور فرشتے آئیں اور آ کر وہ ہم گنہگاروں کو سلام کریں، اتنا بھی کافی ہے ہمارے لیے، یہ بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اتنا نہیں، آگے ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے استغفار بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب یہ شان دیکھو، یہ ہم گناہ گار اس قابل کہاں ہیں؟ اب یہ تو نہیں نا کہ بھئی یہ پہلے لوگوں کے لیے تھا، یہ تو قیامت تک لیلۃ القدر بھی آنی ہے، جبریل نے بھی تشریف لانا ہے، فرشتوں نے بھی آنا ہے، جیسے کیسے حضور کے غلام ہوں گے، ان کو سلام بھی کریں گے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، ان کے لیے استغفار بھی کریں گے، اور خوش نصیبوں سے مصافحہ بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی عظمت ہے۔ سلام وہ سلامتی ہے۔ کرونا والی گل ہے، وہ کتوں میں ثابت کی تھی، آج اسی جتنا بڑا اجتماع کر کے نہ، کیونکہ لیلۃ القدر ہے، سلامتی رہنی ہے، بیماری سلام، یہ سلامتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ صبح فجر طلوع ہونے تک۔ فجر طلوع کیڑے ویلے ہونے امام صاحب؟ جی مان میں کون جی اور کوئی؟ گھڑی نے حساب نہ آج کل 4:30 ہو گیا۔ جس وقت تسی روزہ بند کرنا ہو، جی جی، اس ویلے رات گویا ختم ہو گئی، ابتدائے فجر تے طلوع فجر ہو گئی۔ سبحان اللہ، ہوں اس تو بعد جڑا نا ہوں جھاڑ شروع ہو گئی، یعنی فجر شروع ہو گئی۔ تے یہ پہلے پہلے اسی اگوں نہیں ہوں تو سیساں دری تے بڑے نماز پڑھ کے جان بڑے نماز جی تو فجر ہو گئی۔ اتنے یہ وے کہ یا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تے ای جڑی رات تے اور ای لیلۃ القدر نے برکات نہ سلسلہ ای ختم ہو گیا۔ اللہ، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم طلوع فجر ہو گئی تو ساری برکتیں اٹھ گئی انجام، تو وہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ اس تو پہلے پہلے اساں کوشش کرنی چاہیے اس رات میں برکتاں جڑیاں حاصل کرنے واسطے۔ انجی ہو سی جو ہن اسی بیٹھے پہ جی کدے بس ختم ہو گیا دعا کر کے لے ونج رہا ہوں، بات تو مشکل ہے نا، بہت سکو مطلب کتنے جگہ بنا یعنی یا بار بازار پھران دیا، گلی پھران دیا، موبائل ہو گیا، وقت چلو کو مصروفیت بڑی رہا تو باقی ایسا تو ذکر تو نہیں تھی نا بیٹھ کے، یا قرآن تو نہیں پڑھی نا، تو ایسا حالت ہی جی ہو گئی، بھی تو کتنے مشکل نال بیٹھے ہو، خوشی نال ہی بیٹھے ہو، تو پھر میں حالات تک کے کرنا دلی کی گل ماں نہیں پتہ ہے، میں اتو تو تک کے صرف آتا
کیا کوئی میں نہیں غلط گل کی یہ خطہ مت غیر فرض ہے. تو یہ بس اتنا ہی درس قرآن اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آگے مطلب کہ برکتیں میں نصیب فرمائے. سبحان حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام نہ ہم سے بیان ہو سکتا ہے نہ ہم اس قابل ہیں. صرف ناموں میں نام لکھو سبحان ان کے خادموں میں نوکروں میں ملنگ بھی میں کہنے لگا تھا لیکن وہ بدنام ہو گیا ہے لفظ کا اس واسطے میں ادھر نہیں گیا. لیکن صحیح معنی میں اگر ملنگ کا معنی بھی غلام ہے نوکر ہے خادم ہے والہانہ حقیقت رکھنے والا. آج کل کیونکہ صورت ہی بدل گئی ملنگ یہ آ گئے ہیں کہ جڑے اللہ معاف کرے. تو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت جو ہے ان کے ساتھ کسی ایسے بندے کو اپنی نسبت جوڑنا ہی گناہ بنتا ہے بلکہ کفر بنتا ہے. بے نمازی اپنی نسبت حیدر کرار کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ جو پاک صاحب بھی نہیں رہتا وہ ان کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے اپنی نسبت؟ جی علی کے ملنگ علی نے ہوں یہ حالت ہو گئی اسلام چھوڑ دیتے نے جڑا سنت ہے کہ مرسن جانا یا علی مدد یہ اسی دن نہ کرنے اور جس تک ہو تو لفظ ہے جی اسلام کو نہیں یا علی مدد کر کے چھت ملا کے پرے کمرے جو ان کے چھوٹا ڈال کہ میں اب کو دیکھا حال بیان بھی کرے نا کسی نے مطلب بدخوائی نہ پہ کرنا کہ یہ بندے قطعاً اپنی نسبت اس عظیم ہستی نال قائم کرنی اجازت نہیں. گناہ اور کفر ہے کہ بھیجا بندہ کہ میں علی نے ملنگ ہوں واقعی واہ وہ بھیجے انہوں نے ملنگ بھیجے انہیں نماز پڑھنی نہیں تھے بندہ کہ جی مولا علی نال ماں پڑھی میں بڑے کھانے اس واسطے میں گل پہ کرنا کہ مولا علی وہ ہن جنہاں نے اسد دی نماز رہی ہے تے انہاں سورج پیچھے اڑوا کے تے وقت پڑھی سبحان اللہ تے رہی کہ جے ستے پہ رہ گئی کمی لگے پہ رہ گئی چھوڑی کیوں؟ اور وہ بندہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن آج جان بوجھ کے چھوڑ دے. آج جڑی نماز چھوڑی جان بوجھ کے چھوڑ دیتی. کیوں جی؟ جڑا بندہ اتنا پکا نمازی ہے اس کو نماز قضا کرنا جڑا وہ اس نے نزدیک درست ہے ہی نہیں. ویسے درست ہے ہی نہیں نماز قضا کرنا. تو وہ ہے تیرے کرار سارے ولیاں نے سردار سبحان اللہ سارے ولیاں نے سردار ساڑھے صاحب قبلہ آپ خلافت 4 سلسلے میں ملی ہوئی. سبحان 4 سلسلے جس وجہ سے حضرت صاحب تو تائیں نام پڑھنے ہیں سارے نے سارے حضرت حیدر کرار تھے. سبحان انہوں نے دربار کی حاضری دے کے بات حضور لگا. سبحان اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قادری سلسلہ ٹرات وہ بھی حیدر کرار تھے. چشتیانہ سلسلہ ٹرات وہ بھی حیدر کرار. نقشبندیانہ ٹرات وہ بھی اتھے. یہ سوردی سلسلہ ٹرات وہ بھی حضرت حیدر کرار. وجہ کی ہے؟ وجہ ہی ہوئی میں سرکار فرمایا کہ میرا فیض جڑا ہے وہ میرے سارے جتنے بھی صحابہ ان سارے صاحب فیض ہیں انہوں نے فیض جاری ہونا ہے. لیکن جڑا یہ سلسلہ وار کیونکہ آپ نے ایک فرمان ہے کہ آنا دار الحکمت و علی بابوہا سبحان میں حکمت نہ کر رہا کہ علی اس نے دروازہ. ایک روایت یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ دوسری روایت ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. اور یہ
جڑی روایت ہے اس نال بزرگان دین نے محدثین نے اضافی الفاظ بھی نقل فرمائے وہ یہ ون کہ من اراد العلم فلیأت الباب سبحان اللہ جیڑا بندہ بھی ارادہ رکھنا علم ملے اس دروازے تے بیان حکم دیتا فلیأت الباب امر کہ وہ بندہ آوے اس دروازے کیونکہ اندر ادار ہوئے یا وہ شہر ہوئے اندر پھر جڑی شہر کان لوگ اسی تو دروازے تو ہی بن کے مل سبحان اللہ تو وہ آپ نے خصوصی یعنی کہ اعزاز ہے کہ سرکار نے خصوصی جڑے فیض ان علم نے فیض ہوئے یا ادب نے فیض ہوئے یا کوئی بھی ہو تو وہ سرکار اور پھر طریقت والا جڑا فیض ہے یہ خصوصی طور پہ ہے تو آپ ودیاں نے سردارن حیدر کرارن بڑیاں عظمتاں آپ نے منعقد محدثین نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے سرکار نے اپنی زبان نال بیان فرمایا وہ جڑے سرکار بیان فرمائے وہ پھر محدثین نے نقل فرمائے میرے کو مشکات شریف ہے انہاں مناقب نے باب قائم فرمائے اور حضرت سیدنا حیدر کرار نے مناقب نہ مستقل باب لکھا باقی بھی حضرت صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عثمان غنی اور پھر آپ نے فضائل جڑے نے انہوں نے باب جڑا مستقل قائم فرمایا پھر حدیث نے جتنے سیاست اور دیگر کتاباں انہوں وچوں روایات ان کے انہوں کی جمع فرمایا تو بس میں چونکہ ٹائم نہیں رہا ایک بھی کوئی حدیث شریف اس باب میں وچوں پیش کر دینا جڑے درس حدیث کی برکت بھی ہو ویسی اور سرکار نے جو ہے منقبت بھی ہو ویسی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا مولا ہے مولا کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور دیگر بھی بہت سارے یعنی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب یہاں تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے اتنا ہی کہیں کہ مولا جب ہم سرکار کو کہیں گے تو سرکار کی عظمتیں ساری کی ساری ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم آپ کو مولا کہہ رہے ہوتے ہیں فرمایا جو مجھے صاحب عظمت اور صاحب شرف اور سب سے بڑا عظمت و مقام رکھنے والا مانتا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے یعنی اس کے لیے علی بھی قابل احترام ہیں اور شانوں والے ہیں اور عظمتوں والے ہیں ایک یہ حدیث شریف ہو گئی اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی ہر مومن کے ولی ہیں علی ہر مومن کے ولی ہیں وہاں مولا فرمایا مادہ تو وہی ہے لیکن لفظ یہ الگ ہے اور فرمایا ہر مومن کے ولی ہیں اور ولی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ہے اور انبیاء کے لیے بھی ہے اولیاء کے لیے بھی ہے صالحین سب
معنی اپنی اپنی ہیں. معنی اس کے جو ہے وہ دوست ہے، مددگار ہے، محب ہے، اس طرح محبوب ہے. تو جتنے بھی معنی ولی کے ہو سکتے ہیں وہ سارے معنی جو ہیں ایک رب اور نبی کے علاوہ باقی جتنے معنی ہیں یہ محبوب بھی ہیں، مددگار بھی ہیں اور دوست بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں. یہ سارا اس کا ہو گیا. تو یہ کتنی بڑی شان ہے. ہر مومن کے ولی ہیں. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ السلام کی زبان شان سے آپ کی یہ شان بیان فرمائی کہ علی جو ہے وہ جس کا میں مولا ہوں تو وہ اس کے مولا علی ہیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ میں اس واسطے عرض کرنے لگا ہوں کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں عرض کرنے لگا ہوں. حضور نے اعلان فرمایا اور من کنت مولاہ فعلی من مولاہ. پھر آپ کے لیے دعا فرمائی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ تو جو علی کے ساتھ دوستی کرے اس کے ساتھ تو دوستی فرما، سبحان اللہ. اور جو علی کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی فرما. کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اللہ کی بارگاہ میں. اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ جو بھی علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، اور اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی. اب میں آپ سے یہ پوچھتا نہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں، صرف توجہ دلاتا ہوں. اللہ کے حبیب اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، قبولیت میں ہمیں شک رہتا نہیں ہے. تو پھر جو حضرت حیدر کرار کے ساتھ دوستی کرتا ہے لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس دعا کی برکت سے اسے دوستی فرمانی. سبحان اللہ. یعنی جس کو محبت علی حاصل ہے وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے حضور کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ پھر اللہ جو ہے اس سے خود دشمنی فرماتے ہیں. اچھا ابھی اب ایک تاثرات ہوتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے. اب صحابہ کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی آپ حضرت سیدنا حیدر کرار سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فقال له ہنیئا یا ابن ابی طالب. حضرت عمر فرماتے ہیں ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنتین. آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا بن گئے. سبحان اللہ. شان سن کے تے جلن نہیں ہوئی، سبحان اللہ. مبارک دیتی. سبحان اللہ. مولانا صاحب تے بیٹھے پہن ماں پہ دسنے ہیں کہ حضرت مولا علی نے منقبت مسیحی جات کے پڑی ایک بندے کھروں سنے بھیجا بھی میری جدن آنا پڑی تھی شیعہ کلام ہے عزت کی توجہ رکھو. تک ہم تسی منڈے کی کلے پرسوں نکالے چونکہ آپ معیارن بھائی مومن آپ نے محبت کرنا تے منافق آپ نے ذکر سن سکنا نہیں محبت کر سکنا نہیں. یہ اس نے بدقسمتی. حضور نے فرمایا کہ تیرے نال علی جے مومن محبت کر سی تے بغض کوئی رکھی تو منافق
ٹھیک وہ بندہ مومن ہویا کہ وہ تیرا بغض جڑا اس نے اندر نہیں سکتا. حضرت فاروق اعظم نے ہمارے گلا نوٹ کرنا رہنا میں اس واسطے سنایا کہ آپ نے تاثرات ہے ون کی ان لفظ المبارک دیتی ہے ہنیئا یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. سبحان اللہ. سرکار نے تیج فرمایا جس نے میں مولا تو اس نے مولا علی ہے. جی یہ نہیں فرمایا کہ مومن مردن ہے تو مومن عورتن ہے. لیکن جب یہ فرمایا کہ عورتیں باہر نہیں ہیں عورتیں بھی بچ. سبحان اللہ. جس نے بھی میں مولا اس نے پھر حضرت فاروق اعظم نے نکیڑ کے فرمایا کہ اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. تسی سرکار نے اعلان فرما دیتا تسی مومن مردن بھی مولا تے تسی مومن عورتیں نے بھی مولا. جو بندی جڑا طبقہ ہے نا اپنی خار لگنی ہر لفظ سے ہوئی مخا نہیں مولا وصل لئی ہے یہ کہ تسی مولا مولا بس کو اپنے قرآن ہے انہیں جو سرکار فرمایا کہ بد بندے خار آوے تو بد تو ہی کر رہے جی میں گل یہ کرنے لگا ہوں بھائی ادھر تو مولا علی مولا مننے واسطے تیار نہیں ہوتے کہ اپنا کدی چھڑا حافظ ہے تو امامت کرے نا تو نہ کیا ہے مولا مولانا میں نا ہمارے مولا جڑا بندہ امامت کرنا وہ تو سنا مولا ہے جڑا حافظ ہے وہ تو سنا مولا ہے جڑا عالم ہو گیا وہ تو خود مولا ہے مسلمان تو ہے بس وہ بڑا جت مولا چلنا کا نکے بڑے دے کوئی تمیز ہی کوئی شرک نہیں اتنے آن کے اللہ والے نے تو گل نہیں تو شرک میں نے تواڈے ایمان دی مضبوطی واسطے کیتا باقی بندی میڈا اپنے نال جڑا پاک کرتے ہیں ادھر اللہ جیسا پاک کرتے کوئی بات اچھا ایک آخری روایت سنا کے ختم کرنی بڑی ایمان افروز آپ خود ہی راوی حضرت حیدر کرار خود ہی روایت راوی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرب و منزلت تھی جو مخلوق میں کسی کو نہ تھی. سبحان اللہ. بڑی گل ہے آپ خود کا بیان فرمانے پھر فرمایا لم تکن لآخذ من الخلائق مخلوق میں سے کسی کو وہ قرب اور وہ منزلت حاصل نہیں تھی جو مجھے سبحان ہے بے اعلیٰ سحر میں آپ کی خدمت میں سویرے سویرے حاضر سویرے سویرے میں حاضری دیتا وہ اقولو اور میں آ کے عرض کرتا السلام علیکہ یا نبی اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ. سبحان اللہ. کاشانہ پاک کے دروازے پہ آ کر سہری گئے حاضری سبحان اللہ. کہ آن کی کیا اقولو السلام علیکہ یا نبی اللہ. سبحان اللہ. آنے جی تو آپ پڑھا گیا یہ درود نہیں کی تو آپ پڑھا یہ اسلام نہیں تو آپ پڑھا چلو صاحب ہی پڑھا اسی طرح سے نہیں پڑھا بھی ایوے. سبحان اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ. سبحان اللہ. میں جان کی جب سلام عرض کرنو فہن تنخنخا اگر آپ کھانسی فرمانے وہ کھانسی راز والی ہونی ہے اس کھانسی میں جواب ہونے میں نہیں تم کے نہیں آنا تم بلا اپنا کام کر اس کھانسی میں یہ ہونا اگر آپ کھانسی فرمانا ان صرف تو الہ آلی تو پھر میں اپنے گھر چڑھا وَإِلَّا
اگر وہ کھانسی نہ فرمانا دخلت علیہ تو پھر میں ملاقات واسطے سبحان اللہ شہری میرے اٹھ کے سرکار نے خدمت انجی ورس نہیں ہونے انجی مزارات نہیں چمکنے سبحان انجی اللہ قبرہ نہیں مطلب زندہ ہونے اور علی نے دربار شریف بھائی رحمان کی حاضری دیتی ہے میں تو ٹی وی دی تک اور میرا خیال ہے مینار بھی سونے نے انتقامت سونے نے سارا خزان دے مطلب شادی واسطے سونا بنانا ہوئے تو پختہ ہے جی اتنے سونے ہوئی جڑے مینار بھی پورا سونے گنبد بھی سونے نہ سب کو زیادہ انعام مشکل دیکھیے مطلب ہے وہ سونا جڑا وہ تو قربان ہے دولت دنیا کی قربان سونے تو قیمتی تو شے کو نہیں اتنے یعنی اتنے مطلب اس نے اوتاں تو ہی غلطاں بن لیے حضوری غلامی حضوری غلامی جب کیتی ہے نا پھر دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی سب اتنے ہی ہوں میں سبحان اللہ انہیں یہ برکتہ سا نصیب فرمائے صاحب نے منقبت نشیر بھائی لمبی منقبت پڑھی ہے برکت واسطے ایک باری پڑھنے تو تھام لے دامن ہے دردا لے دامن ہے دردا در ہے بردا پہلے کسی کو نہیں ہے کہ نہیں ہے جی آپ پڑھ گئے پڑھنے تو بعد صحابہ فرمانے نے سب تجربہ کیا 40 بندیاں کو بھی نہیں چلے انسان ایک ہی اتنا پڑھ جس پٹیاں در ہے بردا دروازہ پڑھنا وہ تو پچھلی گل ہے کہ الگ گل ہے وہ خیبر فتح ہی نہیں پہ ہونا جی صحابہ کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لڑنے پہ خیبر فتح ہی نہیں ہونا جو شامی بیٹھے نہ تھے آپ نے صحابہ بٹھایا نے فرمایا کالجے کے بندے ہیں جھنڈا دے ساں کہ جیڑا اللہ رسول نال محبت کرنا تے اللہ رسول اس نال سبحان اللہ کال کے جو بندے ہیں جھنڈا دے ساں جس نے یہ شان ہے اللہ رسول نال محبت کرنا اللہ رسول اس نال محبت کرنے ساری رات صحابہ جڑا نے جی دعا کریں دے ماں ملے ماں ملے ماں ملے ماں ملے ملنا تو ساں ہے جساں سجن دینا صبح جدو ہوئی تے ٹائم جدو جھنڈے نہ آیا تے سرکار فرما علی کی تھی آپ عرض کرنے جی انہوں نے اکھیاں دکھیاں پیاں تے اوپر خیمے چ فرما بلاؤ صحابہ ہے ایمان والے لوگ ہیں سبحان آپ جب خبر پہنچی اکھی دکھیاں کہ نہیں دکھیاں اٹھ کے آ گئے حاضری دی تھی خدمت جائے فرمایا کی ہو گیا کہ جی اکھیاں دکھیں بھی فرمایا اچھا چل علاج کرنے دعا شریف پیتا ایک آنکھ مبارک دلایا دوئی آنکھ مبارک دلایا اسے بڑے ٹھیک آپ خود فرمانے کہ یہ ٹھیک ہو یہاں کوئی بات دکھیاں بھی نہیں جاکے کو دے سبحان اللہ علاج میں مزہ آیا سبحان اللہ اسی سے میں چھپا جو یہ نفرت کریں کوئی اتنا محبتی ٹکر ہے غلام ٹکر ہے مرید ٹکر ہے چھپا تو اسا نفرت اسی جی لیکن سرکار نے اپنی گلان اپنی شانہ ہر شے بے مثال ہر شے بے مثال سبحان اللہ یہ تو صرف دکھی ہوئی آنکھیں ہیں حضرت قطادہ دوئے صحابی من یہ جو جہاد نہ موقع ہے آپ کرنا ڈیلا باہر نکل ہاتھے دے رکھنے تو سرکار حضور آنکھ نکل گئی ہے ان کے سرکار ہی فرمایا میں ڈاکٹر نہ طبیب نہ ان گل نہیں انہاں جو ڈاکٹر بھی کوئی نہیں انہاں جو طبیب انہاں جو حکیم بھی کوئی سبحان اللہ فرمایا اچھا چلو مان وہ ڈیلا آکھنا حضرت قطادہ نہیں آکھنا نکلا ہوا جڑا انہاں ہتھے تے رکھا پہ وہ اپنی جگہ تے رکھ کے دعا شریف
چلایا اگے نالوں اچھے سبحان اگے نالوں تیز دوئی کولو بھی تیز نظر ہو گئی رقم بھی ختم سارا بس جواب سے سبحان اللہ تو منقبت پڑھنے میں خیبر شریف ہاں جھنڈا پہ چلو پکی جگہ ٹھیک ہے جھنڈا گنوں کی چل جی جھنڈا گن کی جب ہے تو پھر خیبر بتاؤ سبحان اسی اوان حضرت بھی اوان بیٹھے بیٹھے وہ بھی فی الحال اوان ہی پڑھنا حضرت صاحب نے کی قسم مرتبہ مرتضی دا سبحان اللہ کی قسم مرتبہ مرتضی دا اللہ شیر خدا دا مرتبہ مرتضی دا یہ پچھ جی ایویں حامل دامن ہے دلدا دا جس پٹے در خیبر بردا کی دسیے رتبہ مرتضی دا مولا ہے شیر خدا دا میں ٹھیک حدیث شریف سنائی جی مولا علی ہے شیر خدا دا تے قوم امان تو ساڈا دادا سبحان اللہ تو ساڈا دادا مولا ہے زمانے بھر دا حیدر دا جن پٹے آئے در خیبر دا ہمیں محترم اپنی بارگاہ میں حاضری کرنی ہے کہ اپنے حالات تے حضرت صاحب نے تصدیق فرمائی اس کا نام ہے فیضان عاشقی رسول جی یہ بھی کتاب ہے یہ بھی آپ نے حیات تے میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ فوائد رضوی صاحب آپ نے تصنیف فرمائی کہ انہاں نہ رکھا حیات ابو الفیض سبحان ان اللہ دو کتابیں تو ملنی ہیں کہ تسی پڑھے ہو انہاں فوائد رضوی صاحب نے پھر منقبت بھی آپ نے لکھی ایک فارسی لکھی نے ایک پنجابی تسی کیڑی سنو بس جی تسی امتحان دیں گے نا پنجابی سنا کوئی فارسی نے بھی ایک شعر پڑھ چھوڑو کے بعد جی 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 فارسی علی بھی حضرت الفیض خان صاحب نظر سبحان مشتاق حب خدائے بہر سبحان اللہ بہت سارے اس نے شعر لکھے ہیں فارسی تو کدے سمجھنے ہوان بھی انہیں پھر میں سناواں اور بات ہوئی بھائی کی گل ہے کہ پنجابی دے ہیں حافظ قاری عالم جانا سبحان قائد صفتاں والا یہ بڑی سی گل ہے حضرت صاحب نے اس طرح سے انہاں منصوبت لکھی ہے سبحان میں مسعود بھی تیز تیز پڑھ سکتا خوش آوازی وچ لاسانی سبحان اللہ بیان نرالا خلق اخلاق خلوص وفا وچ اونچیاں شاناں والا ایک واری جو آ کے ملدا ہو جاندا مت والا بخش سن اوصاف خدا نے سب تو سونے اچے سب تو وکری ٹور انہاں دی سبحان اللہ سچے تے سچے قاری صاحب ہر پاسے پئی تھی وے
جیڑی حضرت پٹن ہوا گل منی وے چاچا جی مرید ہے ڈانگری شریف والے حضرت خواجہ محمد فاضل صاحب اور خلافت آپ قبلہ حضرت صاحب نے بھی عطا جی نصار قبلہ نے پوری زندگی پڑھنے کو اتنے تک آخری تک انہیں جڑی نوکری کی تھی وہ نوکری انہوں نے نہیں سہی پھر جی گل ہے جڑا نوکری کرنا اس کرنا وہ کچھ پا ہی نہ انہیں پھر وہ کچھ پایا ہے حضرت صاحب نے نوکری کر کے حضرت صاحب قبلہ 4 جلد قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے ایک جلد جو بکری تفسیر لکھی وہ جو چھپی نے 4 جلد جڑیاں نے چھپی ہوئی ہیں وہ آپ فرمانے ہیں کہ تفسیر میں لکھی ہے بعد لکھائی کاری صاحب ماں کنے پہ تسی بچے نہ نام چھوڑ دیو گھرے نہ چھوڑ دیو بارے نہ چھوڑ دیو برادری نہ چھوڑ دیو اگا پیچھا جو بندے نہ لگا وا تسی چھوڑ دیو بس بیٹھ کے تسی تفسیر قرآن نہیں یہ بڑی گل ہونی ہے تو منقبت شریف لمبی ہے میں تھوڑا لحاظ کرنا انہوں نے بارگاہ میں حاضری سانی لگ گئی تے اتنے آپ نے مثال نے والے نال رات جمعے دی سروی ویلے رات جمعے دی سروی ویلے پڑھ قرآن پیارا راتی منزل پڑھی ہے منزل بھی زیادہ پڑھنے کیونکہ ختم جلدی کرنے ہیں بعد کتابات ختمانے ہونے باقی سنگی نے ختم ذمہ داری ہونی ہے بہت ساری دان سے بارے ہونا تلاوت فرمائے 5 تلاویاں 10 ابو غریبی انہوں نے شان دے عظمت ہے اگلی بھی میں پیش کر رہا ہوں سال ہو گیا اگلی ویک جنہ پڑھے تو رات جمعے دی سروی ویلے پڑھ قرآن پیارا اگے دی چاہ بنی تیاری چھڑیا کوڑ پسارا ہوں دعائی شیر آ گیا اس سے تو سامین اپنی قبر انہاں دی ٹھنڈی ہووے انہوں نے صدقے جتنے مسلمان کو انہوں نے سارے واسطے دعا قبر انہاں دی ٹھنڈی ہووے ہون پیاں چمکاراں اچے درجے کر کے مولا بخش بہشت بہاراں رات دیاڑے رحمت برسے خاص ہون برساتاں بانگ دوپہراں روشن ہون قبر دیاں سب راتاں جو کو شروع تو قبلہ صاحب نے نام نوکری کی تھی ہون بھی نہ یہ تو ان بندہ مارنا نام تو پھر تو یار انہوں نے وصیت بھی انہوں نے لکھی ہے کتابت میں پڑھی بھئی ماں جڑا تھا اپنے والد صاحب نے پیرا والے پاسے لنگر شریف دفن کرے پتہ نہیں ہونا بھئی کتنے ہونا یہ ایک جڑے ماں دعا کرنے بھئی استاد اپنے انداز ہونے جھٹکا میں استاد بنائی رکھنے استاد پیتا جان استاد نے میں نے کہا کہ پیتا آیا وہ یہ جان اپنی شروع کر دیا جو خالی پہ تیرا نام مگے کی کرو نہ اپنے پہ ہوتے ہیں آپ نے کیا نام جو اچھا جی وہ نافی نے دسا نے جی صاحب کی اللہ فرمایا میں ڈیرر صاحب فیصلواز شریف فیصلواز شریف میں آنا تساں حیرانی کی ہوئی ہوتی فیصلواز شریف میں
اس واسطے پھر نا وہ جب لائل کو آیا نا ساڈے حضرت صاحب کا لائل کو شریف ہے آج جب فیصلہ آباد بن گیا تو بس فیصلہ آباد شریف رہنے پہ آنے پہ فیصلہ آباد کیوں جی اس کی شرافت ہے کہ آپ نے پیر صاحب نے مزار استاد نے مزار ہے پیر نے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ آبادی کبھی بھی لال پور شریف تو علاوہ لال پور تک نہیں رکے ایم جانا ہونا جی اڈا تھا ابھی تک شریف نہ آنے مکہ مدینہ ماں سن کے ماں تو بڑی عجیب جہا لگنا جڑا مکہ اپنا تے مدینہ ہوں اکثریت تسی سن پڑھے ہوئے بھی دھیان پڑھ مکے گئے ہیں مدینے بڑا رولا لال پور شریف تے فیصلہ آباد غلطی آئی ہاں جوڑ مذاق بھائی جوڑ جی شریف کرنے ہوئے جا برابر کرنے واسطے مسجد شریف میں زین نال تے اتے ہوئی پھر شبی مبارک پڑھی ہوئی بھائی میں دل اوجی کتے ہوئے وہ فرمانے بھائی میں اس واسطے میں اپنا جا تے نہ پڑھتا تے عرصہ اتنی ایک خواہش ہے انہوں نے آرام واسطے جگہ اس طرح نے کیوں جو بنائی خواہش نے زیادہ اظہار فرمایا تو میں آپ چلو کام کرا اسے کھانا پھٹا گیا پتھر نال نے دیواراں بنیاں چھتے تو رہے ہوں تسی تکسو تے پتھر نہیں کرے تاکہ ٹوٹے پھر وہ پتھر نہیں دیوار بھی اتنے تک بنائی نے اپنا مثال پہلے اپنی آرام گاہ بن بعد پچھو جڑا جوڑ آنا پہ اس جوڑ نہیں قائم رہنا ہے پھر بعد حضرت صاحب قبلہ انہوں نے رات دن بس انہوں نے یاد ہے تکنے ہر شہر چھوڑ پڑا کہ ماں جڑ فرمانے وہ ٹیچر لگا وہ ساتھ چھوڑ دے تو کوئی دوڑ نہیں ہونے لگی نوکری کرنی ہے میں تو قاری صاحب کے بعد نہ پڑھانے جو کر رہا پڑھنے اس کو جو ٹائم پہ انہوں نے اس ڈالے چاہیے کیا انہوں نے شانان عظمتان برکتان وسیعاں ہن بھی اس ساتھ جڑا انہوں نے نصیب ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے برکتان قائم فرماوے انہوں نے ادارے آباد فرماوے سارے لوگوں کی خدمت کی توفیق نصیب فرماوے ان دنیا کے پاسے کے بچیاں بھی داخل کرنے مطلب وہ پڑھائی کا ساتھ دی لیکن دین والے پاسے کوئی بھی نہیں آنا ساڈا شہر بھی کیونکہ نکا جیسا جڑے کوئی رجحان ہے وہ بڑے مدرسے ہیں لیکن ہماری گزارش کرے سن بھی فرض ہے اصل بھی فرض ہے اتنی بھی شمع دینی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہی صحیح لیکن چلی رہے نظامی سلسلہ کو خصوصی طور پہ جب پتہ چلو میں کر نہیں رہنا بھی کوئی سلسلہ ہے لیکن جڑا ہونا چاہیے وہ نہیں اس واسطے خصوصی اثرات ہیں اس بھی دعا کرنی محنت کوشش بھی سارے کریں اللہ تعالیٰ اس کی دعا جڑا امن برکت دے اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین کافی ٹائم بھی تھا میں دعا کروں